سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عید سر پر ہے، لیکن پاکستان میں جب لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے تیاری کی تھی اسی دن احتجاج کی۔ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے نئے صدر نامزد کیے گئے خان صاحب کی طرف سے، جنید اکبر، انہوں نے اعلان کیا کہ عید کے دن اور ہو سکتا ہے عید کی تینوں چھٹیاں ہم لوگ احتجاج کریں گے اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ تو خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے عید اڈیالہ جیل کے باہر روڈ پر منانی تھی۔ اعلان تو ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی، جس کے اندر بہت ساری پی ٹی آئی پیدا ہو چکی ہیں، ان کے آپس کے اختلافات نے یہ کیا کہ یہ احتجاج کا پھول یا بہت سارے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے ہیں۔ اب احتجاج کی یہ کال اس لیے واپس لے لی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے فیصلے کرنے ہیں اور عمل درآمد کس نے کرنا ہے۔ رہی صحیح جو بات تھی کہ عید کے بعد کوئی ہم احتجاجی مہم چلائیں گے، تو پی ٹی آئی نے اپنے طور پر تو جو احتجاجی تحریکیں چلائی ہیں اس کا نتیجہ آپ تمام لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ آخری جو ان کا احتجاجی جلسہ تھا وہ صرف خیبر پختونخوا کے شہر صوابی میں تھا، اور جس میں چند ہزار لوگ آئے تھے۔ باقی ملک میں ستاں خیرہ والی بات تھی، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ اور جماعتوں کے ساتھ، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی پینگے بڑھائیں، لیکن کیونکہ اس راہ میں یہ بہت سارے کانٹے خود ہی بو چکے ہیں، خاص طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈاپور، اس وجہ سے ادھر سے نو لفٹ کی پالیسی ہے۔ تو اب جو مزیدار خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی جماعت کی شورا کا اجلاس اگلے مہینے کی آخر میں 26 اپریل کو بلایا ہے، یعنی اپریل کا مہینہ بھی گیا۔ فرض کریں اگر وہ کوئی ہاں بھی کرتے ہیں تو مئی کے مہینے میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے پاکستان میں کہ سڑکیں تو گرم ہوتی ہیں، لیکن سورج کی تپش سے پی ٹی آئی کے پاس سڑکیں گرم کرنے کے کوئی وسائل موجود نہیں ہیں، اور مولانا ان کی مدد کو نہیں آ رہے۔ تو یہ ہے وہ خبر جو کہ عید کے بعد یہ جو سڑکیں گرم کرنے لگے تھے۔ اب آ جائیں، بلاول نے دوبارہ کہا ہے کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور تمام جماعتوں کو ایک نقطے پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب عید کے بعد کوئی اس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کریں۔ پی ٹی آئی خود بھی اس طرح کی کال دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی ایسا موقف اختیار کرے جس سے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ناراض ہوں۔ انہوں نے کبھی ان کو ناراض نہیں کیا، لہٰذا وہ ایسی کوشش نہیں کریں گے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی تو چلی اس بات پہ رہی ہے کہ ہم نرم رویہ رکھیں ٹی ٹی پی کی طرف تاکہ ہمیں کچھ نہ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے پچھلے 2.5-3 سال میں اگر کسی کو نشانہ بنایا ہے تو دوسری جماعتوں کو بنایا ہے، سیکیورٹی افراد کو بنایا ہے، پولیس کو بنایا ہے، یہاں تک کہ پی ٹی ایم کے کارکنوں کو بھی بنایا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے معاملے پر کسی قسم کی کوئی اگر سرگرمی ہوتی ہے تو اس میں ساتھ دے۔ البتہ یہ عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بلائیں۔ تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا اگر کوئی کاغذوں میں کوئی اگر سربراہ ہے تو وہ بیرسٹر
گوہر ہے جو خود ایک طرح سے عطاب کا شکار ہیں، کوئی ان سے خوش نہیں ہے، یا پھر ان کے جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب. تو دیکھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اس طرح کی کوئی کال دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. البتہ میرے خیال میں ایک کوشش ضرور ہوگی عید کے بعد اس طرح کے کسی اجلاس کی. اب آ جائیں اس بات پہ کہ پی ٹی آئی جو امریکہ میں اور یورپ میں کافی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی فوج کو کسی طرح سے پریشان کرے، ان کو امبیرس کرے، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مختلف احتجاجی سرگرمیاں وہ کرتے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ان کے محبوب کانگریس مین ہیں جو ولسن، جو اسرائیل کے بھی محبوب ہیں، اس کے ذریعے اور ایک اور کانگریس مین کے ذریعے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے کانگریس میں. اس پر پی ٹی آئی بہت بغلیں بجا رہی ہے. جو عارف الوی صاحب جو امریکہ گئے ہوئے تھے اس نے بھی یہی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے جو ڈالر خور یوٹیوبر جو اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ جی بس اب آپ کو کیا بتائیں کہ بس وہ ٹرمپ صاحب کے میز پہ پڑا ہے تو فلاں ہوا ہے. صرف وہی لوگ جن کو امریکہ اور امریکی نظام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم وہی اس طرح کی بونگیاں مار سکتے ہیں. ایک بل ہے جو کہ انہوں نے متعارف کروایا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایوانوں سے، جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جس کو ایوان نمائندگان کہتے ہیں، اور جو ایوان بالا ہے سینٹ، اس سے یہ منظور ہو. لیکن ان کے منظور ہونے سے وہ قانون نہیں بن جاتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی صدر کے پاس جائے. اگر صدر اس پر دستخط نہیں کرتے یا بغیر دستخط کرتے ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو جو امریکی کانگریس ہے یعنی سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں مل کر اگر 2/3 اکثریت سے اس کو منظور کریں تو پھر ہی وہ قانون بنتا ہے، اس کے بغیر وہ قانون نہیں بنتا. تو یہ بھلے بغلے بجائیں، اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ یہ جو بل ہے وہ قانون کا درجہ حاصل کرے. ٹرمپ صاحب صرف اس وقت دلچسپی رکھ سکتے ہیں جب ان کو پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈالنا ہو، ان سے کوئی کام نکلوانا ہو. ابھی ٹیبل پر ایسا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ٹرمپ صاحب سخت دباؤ میں ہیں، اور وہ دباؤ ہے جس کو سگنل گیٹ کہا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ سگنل جو کہ واٹس ایپ جیسا ایک میسیجنگ چیٹ سروسز ہیں، اس میں یہ جو ہوتیز کے خلاف یمن میں جو 15 مارچ کو حملہ ہوا، اس کی جو منصوبہ بندی کرتے ہوئے امریکی جو اعلیٰ حکام ہیں جس میں قومی سلامتی کے مشیر مائک والس بھی ہیں، انہوں نے ایک سگنل کا گروپ تشکیل دیا تھا، اور کسی وجہ سے انہوں نے اٹلانٹک میگزین کے جو ایڈیٹر ہیں جیفری گولڈبرگ اس کو بھی شامل کر دیا تھا. اور وہ جب بات سامنے آئی ہے تو امریکی انتظامیہ خاص طور پر ٹرمپ صاحب سخت دباؤ میں ہیں. اس دباؤ سے نکلنے کے لیے وہ کسی قسم کی کوئی ملک کے اندر یا باہر کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں کہ جس سے اس دباؤ میں وہ کمی لا سکیں. وہ کیا ہوگا میں آپ کو ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن ٹرمپ پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. البتہ جو حالات ہیں پاکستان کے حوالے سے تو اس میں مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس طرح سے ہو. اب جاتے جاتے اس سے پہلے کہ آپ کو عید کی پیش کی مبارکباد دیں، ایک واحد اچھی خبر ہے جو آج سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت جو نگران حکومت کے زمانے سے اور موجودہ حکومت کے آنے کے بعد خاص طور پر کوشش کر رہی تھی کہ جو بجلی کے جو بل ہیں ان کو کم کیا جائے، اور وہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ جو بجلی پیدا کرنے والی جو کمپنیاں ہیں جن کو آئی پی پیز بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں حکومت پاکستان کو اس سے بچ جائے. تو آج کی جو خبر میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے
کہ حکومت کامیاب ہو گئی ہے کہ انہوں نے 29 IPPs کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس سے 35 خرب روپے کا، یعنی سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، 1000 ارب جو ہے وہ بنتے ہیں 1 خرب میں میرے خیال میں، بہرحال 35 خرب جو فگر ہے وہ 35 خرب کی ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صارفین ہیں بجلی کے، چاہے گھریلو صارفین ہیں یا تجارتی یا صنعتی صارفین ہیں، ان کے بلوں میں کمی آئے۔ اس سے معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو لاگت ہے پیداوار کی تجارت اور صنعت میں اگر وہ کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے پیداوار بڑھے گی اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگوں کو تو براہ راست فائدہ ہوگا ان بجلی کے بلوں کے کم ہونے سے۔ کیونکہ عید سے پہلے یہ میرا آخری پروگرام یا ویلاگ ہے، تو میری طرف سے آپ کو عید کی پیشگی مبارک۔